ملوث تھے، ان میں سے ایک شخص کو آپ کے 3 سالہ دور اقتدار میں سزا نہیں ملی، ایک شخص، ایک افسر معطل نہیں ہوا، ایک شخص برطرف نہیں ہوا، ایک شخص بھی سلاخوں کے پیچھے جیل میں نہیں ہے۔ وہ سب دندناتے پھرتے ہیں جیسے پچھلے دور حکومت میں جو قاتلوں کا دور تھا دندناتے تھے، ان کی اسی طرح حفاظت ہے جیسے پچھلے دور حکومت میں حفاظت تھی، انہیں اسی طرح ترقیاں مل رہی ہیں جیسے پہلے دور حکومت میں ترقیاں مل رہی تھی، انہیں وہ ساری بیگان پوچھتی ہیں، یتیم بچے بچیاں معصوم پوچھتے ہیں، اور شہیدوں کی روحیں پوچھتی ہیں، مظلوم جن کے جسم گولیوں سے چھلنی کیے گئے وہ کارکن پوچھتے ہیں، وہ عوام اور شہری پوچھتے ہیں کہ اب انہیں انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے والا کون ہے اور کیوں ہے۔ اب آپ کا دور اقتدار ہے خان صاحب، اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، اب تحریک انصاف کی حکومت میں مظلوموں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ تحریک انصاف کی حکومت میں مظلوم انصاف کے لیے در بدر اسی طرح ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں جیسے ظالموں کی حکومت میں کھاتے تھے؟ قتل کرنے والے آج سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں؟ قتل کرنے والے آج معطل کیوں نہیں ہو رہے؟ اور جن بے گناہ کارکنوں پر مقدمے قائم ہوئے تھے ایف آئی آر جھوٹی، وہ آج تک وہ ایف آئی آر کیوں قائم ہیں؟ کس نے ان مقدمات کو برقرار رکھا ہوا ہے اور کیوں برقرار رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے، آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا بدلہ لینے کے لیے قسمیں اٹھا کے وعدے کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، آج وہ لب کشائی نہیں کرتے۔ انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا نام ہی کبھی نہیں لیا، ان شہیدوں کے لیے انصاف کی فراہمی کی بات ہی نہیں کرتے، ایک رسمی جملہ بھی نہیں بولتے۔ خان صاحب سوچئے کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ مجھے علم ہے نہ آپ قاتل ہیں نہ ظالم ہیں، نہ اس جرم میں شریک تھے، آپ تو ہمارے ساتھ مل کر مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے تو انصاف دلانے کی قسمیں کھاتے تھے، آپ 3 سال سے اقتدار میں، ان مظلوموں کو انصاف کیوں نہیں دلایا جا رہا؟ اگر آپ کہیں کہ عدالتیں ہمارے اختیار میں نہیں، یہ میرا سوال ہی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے کہ وہ ان قاتلوں کو سزا دینا، سرکاری عہدوں سے ہٹانا، انہیں معطل کرنا، انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیجنا، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ بے گناہ کارکنوں پر جھوٹے مقدمے جو کیے گئے، جو شریفوں کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے، ان مقدموں کو ختم کرنا اور انہیں عزت کی رہائی دینا، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ شہداء ماڈل ٹاؤن کے ان مظلوموں اور ان یتیم بچے بچیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے 2 جملے بولنا، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ آواز کس نے بند کر دیا؟ آج 17 جون 2021 میں ہر شخص کی زبان پر یہ سوال ہے، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس موقع پر میں تحریک کے جملہ کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے نہ صرف لاہور میں بلکہ راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور تمام کیپٹل سٹی سمیت پاکستان کے 60 سے 70 شہروں میں آج اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی اور اعلان کیا ہے کہ ہم آج بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی یتیموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج بھی ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور ہم حصول انصاف کی جد و جہد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ یتیموں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کارکن مرتے دم تک حصول انصاف کی جد و جہد سے تائب نہیں ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کارکنوں کو حصول انصاف کی اس جد و جہد سے روک نہیں سکتا۔ اس دنیا کی عدالت سے، اس دنیا کے نظام کے تحت انصاف ملے یا نہ ملے، ہم نہ رکیں گے نہ مایوس ہوں گے۔ بالآخر آخرت میں اللہ کی عدالت سے انصاف ملے گا، اور ہر اس مجرم کے خلاف انصاف ملے گا جس نے قتل کیا، اور اس مجرم کے خلاف بھی انصاف ملے گا جس نے قاتلوں کو تحفظ دیا اور جس نے انصاف کی فراہمی کی راہ میں جو رکاوٹ بنا۔
ہر شخص کو جواب دینا ہوگا۔ میں کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں، میں ان یتیم بیٹے بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، شہیدوں کے جملہ وارثان کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی صبر اور استقامت نے اس تحریک کو جرأت دی ہے، جن کے صبر اور استقامت نے کارکنان کو جرأت دی ہے، اور جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے، غیرت کی، حمیت کی، ایمان کی، اثار کی، خودداری کی تاریخ رقم کی ہے، کہ دنیا کے ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے لالچ کو ٹھکرا دیا ہے۔ غریب ہیں مگر بے ضمیر نہیں ہوئے، اور جرأت کے ساتھ ایک ایمان کا اور بے خوفی کا اور غیرت کا اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ اور مبارکباد ہے ان کارکنان کو جو آج تک سانیہ ماڈل ٹاؤن کی جد و جہد کو، ان کے حصول انصاف کی جد و جہد کو نہ بھولے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں، اور وہ آج بھی اسی طرح صبر اور استقامت اور عزم مسلسل کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، یتیموں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ۔ تحریک کا ہر کارکن مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صبر اصل قوت ہے، استقامت اصل صبر ہے۔ میں ایک بات واضح کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے پاکستان عوامی تحریک کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا، ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، پاکستان کی پولیٹکس سے ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لا تعلق ہو گیا۔ اب پاکستان کی سو کالڈ پولیٹکس، نام نہاد سیاست جو بھی ہے، جو دھندا بھی ہے، اس کے ساتھ میرا دور و نزدیک کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہے نہ ہوگا۔ مگر اس ریٹائرمنٹ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے حصول انصاف کی جد و جہد کو چھوڑ دیں گے۔ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے لیے انصاف لینا، ان بیوگان اور یتیموں کے لیے انصاف لینا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے، ہماری غیرت اور ہماری حمیت کا حصہ ہے۔ ہم مرتے دم تک حصول انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے، غریبوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مظلوموں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے حصول انصاف کی ہر جد و جہد میں ہر قربانی جو مطلوب ہوگی دیتے رہیں گے، اور میرا ہر کارکن دیتا رہے گا۔ اور ایک بات آخری جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہماری جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بھی، جس میں 280 کے قریب لوگ اپنی شہادتیں ریکارڈ کروا چکے تھے، ہماری طرف سے اور ملزمان کی طرف سے 280، میں دوبارہ دہرا کے کہہ رہا ہوں میڈیا کے لیے، 280 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند ہو گئے تھے، ریکارڈ پر آ چکے ہیں، وہ فائلیں تیار ہیں، حکومت کے پاس ہیں۔ 280 سے زائد بیانات ریکارڈ ہو گئے، اور جو دستاویزات ہمارے پاس تھی ہم نے دے دی، جو شواہد ہمارے پاس تھے جو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیے تھے، سارا کچھ سپرد کر دیا جی آئی ٹی کو۔ جو ریکارڈز ہمارے پاس تھے، جو ڈیٹا ہمارے پاس تھا، سب کچھ دے دیا، اور شہادتیں رقم بند ہو گئیں، شہباز شریف صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کی بھی جیل میں شہادتیں لے لی، ان کے بیان بھی ریکارڈ ہو گئے۔ اب جے آئی ٹی فقط اپنا چالان اور یہ ساری رپورٹ عدالت میں جمع کروانے والی تھی، سبمٹ کروانے والی تھی، جبکہ صرف ایک پولیس کانسٹیبل جو خود ملزم تھا گولی چلانے والا شخص، اس کی درخواست پر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے خلاف اسٹے آرڈر ہو گیا اور اس کو سبمٹ کرنے سے روک دیا گیا، اور آج تک رکی ہوئی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ 3 ماہ کے اندر کیا جائے۔ جب ہم اپیل میں گئے دوبارہ، اس 3 ماہ کے بدلے 16 ماہ گزر گئے ہیں، مگر ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے، ہمارے وکلاء پیش ہوتے رہیں گے، ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مگر صرف سوال یہ ہے کہ اس ایک پولیس کانسٹیبل کی درخواست پر اس نے کہا میری حق تلفی ہوئی ہے، اس رپورٹ کو روکا جائے۔ اس کی حق تلفی کا اس نظام کو اتنا احساس، اور 14 بے گناہ لاشیں جو گر گئیں، اور 90 لوگ جن کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے، اور کتنے درجنوں یتیم اور بیوہ ہو گئیں، عورتیں اور کتنے بچے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے کہ ان کی حق تلفی کی بات ہو۔ آخر کون سنے گا ان یتیموں کی
اور ان مظلوموں کی آواز کو۔ اس نظام میں کب وہ حمیت آئے گی، وہ تپش آئے گی کہ جس میں کمزور، غریب، یتیم، بیوہ اور مظلوم بھی اپنی آواز سنا سکے گا اور اسے بھی انصاف کی امید مل سکے گی۔ وہ لوگ جو نظام میں تبدیلی لانے کی بات کرتے تھے وہ اسی ظالم بدتر نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ مظلوم پہلے بھی ترستا تھا، محروم تھا، مظلوم آج بھی ترستا ہے، محروم ہے۔ جب تک یہ نظام رہے گا کسی کمزور، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا اگر وہ میٹر کسی طاقتور کے خلاف ہے۔ یہ نظام طاقتوروں کا بنایا ہوا ہے اور طاقتور کے لیے کھڑا ہے اور ہمیشہ طاقتور کی حفاظت کرے گا۔ یہ نظام کبھی بھی مظلوم کی حفاظت نہیں کرے گا، اور مظلوم کی داد رسی کتنے واقعات میں کوٹ نہیں کرتا، پچھلے 4 5 6 سال 3 سال میں دیکھ لے کتنے ظلم ہوئے، ہر قسم کے، بچوں بچیوں سے لے کر بڑوں تک، کسی مظلوم کی کبھی داد رسی نہیں ہوئی۔ کیا فرق ہے پہلے زمانوں میں اور آج کے زمانے میں؟ اللہ رب العزت آپ سب کو، میں جملہ کارکنان کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ استقامت دے، آپ کے عزم اور حوصلے میں اضافہ فرمائے اور آپ کی تب و دو کو اپنی بارگاہ میں مقبول عبادت شمار کرے۔ ہمیشہ عزم اور ارادے اور پختہ استقامت کے ساتھ راہ حق پر گامزن رہیں۔ بالآخر فتح انشاءاللہ آپ کی ہوگی، حق کی ہوگی، اور آپ دنیا اور آخرت میں سرخ